بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك یا سیدی یا نبی اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس رب ذوالجلال نے ہم جیسے گناہگاروں کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار کائنات سرور کائنات مفخر موجودات حامی بے کساں ہادی دو جگہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار قربار کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام دوستوں بزرگوں ساتھیوں انشاءاللہ العزیز آج کا ہمارا موضوع، آج کی گفتگو، آج کا درس بیان ان ہستیوں کے بارے میں ہے، اور اس چیز کو میں بہت ضروری سمجھتا تھا کہ کافی لوگ جو ہیں ایسے لوگ منہ اٹھا کے بڑی ہستیوں کے بارے میں منہ اٹھا کے باتیں کر دیتے ہیں، نازیبہ الفاظ بولتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرا آج کا موضوع جو ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی، اولیاء کرام بزرگان دین کی زندگی کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی سے لے کر اور بزرگان دین کی زندگی تک یہ گفتگو ہماری ہوگی۔ آج تو چند منٹوں کی ہوگی انشاءاللہ العزیز، روز مرہ 10 سے 15 منٹ کی ویڈیو جو ہے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اس کے اوپر توجہ دیں، غور و فکر کریں، تاکہ یہ ہو کہ یہ جو آپ دنیا کے اوپر آئے ہیں، آپ کے یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، اور سب سے پہلے یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ آئیے آج ایک چیز سماعت فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام سے دشمنی رکھنا کیسا ہے، آیا کہ دشمنی رکھنی چاہیے نہیں رکھنی چاہیے، جو بندے رکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور جو محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ روز دیکھا جاتا ہے، جگہ جگہ پر ایسے تنقید کرتے ہیں اور اولیاء کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اس چیز سے آپ لوگوں نے سبق حاصل کرنا ہے۔ جو لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو ولیوں سے محبت نہیں کرتے، بغض رکھتے ہیں، خدا را آپ بزرگان دین سے محبت کریں، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محبت کریں، اولیاء اللہ سے محبت کریں۔ ان کی محبت سے ہی آپ جنت میں جائیں گے، اور اللہ کی محبت سے، نبی علیہ السلام کی محبت سے، سب ان کی محبت سے بھی آپ جائیں گے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں، آگے حدیث مبارکہ میں آپ سماعت فرمائیں گے کہ واقعی ان سے محبت کرنے سے جنت ملے گی۔ ہاں بے شک ملے گی۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جس نے کسی ولی کو اذیت دی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور وہ بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اور نوافل کے ذریعے مسلسل قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میری پناہ چاہے تو میں پناہ دیتا ہوں، اور میں کسی کام کے کرنے میں کبھی اس طرح تردد نہیں کرتا جس طرح جان مومن قبض کرتے وقت تردد کرتا ہوں، کیونکہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، پھر بھی میں اس کی موت کو قبض کر لیتا ہوں۔ اور حقیقت ہے
یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے اور برحق ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، رب نے ان کو بھی موت عطا کی، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ چیز برحق ہے۔ اس سے جو انکار کرے، جو اس کو نہ مانے، وہ کافر ہی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح الافلاق صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی کو اذیت دی اس نے اپنے لیے میری جنگ حلال ٹھہرا لی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں کہ ایک اللہ کے ولی کو، اللہ کے نیک بندے کو جو بھی بندہ تکلیف دیتا ہے، رب خود ارشاد فرما رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب نے فرمایا کہ اس بندے نے میری جنگ جو ہے حلال ٹھہرا لی، اس نے اپنے لیے میری جنگ کو کیا کیا؟ حلال ٹھہرا لیا، یعنی وہ بندہ اللہ رب العزت سے جنگ کر رہا ہے۔ توبہ کریں، جو بھی احباب ولیوں سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، خدا را اللہ کے ولیوں سے محبت کریں۔ یقین جانیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ نے سنا اور اس کو اپنے دل میں بٹھا لیں۔ پہلے جس طرح بھی زندگی آپ کی گزر گئی ہے، خدا را اپنے آپ کو تبدیل کریں، ولیوں سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ یقین مانیں آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یقین جانیں جب کل قیامت کا دن ہوگا تو سر فخر سے بلند ہوگا کہ ہم بھئی ولیوں کو ماننے والے ہیں۔ یا باری تعالیٰ، جس چیز کا تو نے ہمیں حکم دیا تھا ہم ان سے محبت کرتے رہیں۔ خدا را آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ تیسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھ کر سبب دریافت فرمایا تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مجھے اس بات نے رلایا ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، اور جس نے اللہ عز و جل کے کسی ولی سے دشمنی کی اس نے اللہ عز و جل سے اعلان جنگ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے حدیث مبارکہ سماعت فرمائی۔ یقین جانیں اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ خدا را جو بھی احباب اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتے ہیں، بارہا میری ان سے التجا ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ یہ کوئی کسی عام بندے کی بات نہیں سنا رہا ہوں، یہ اس نبی کے فرامین سنا رہا ہوں کہ حدیث قدسی ہے۔ آخری فکرہ میں عرض کرتا ہوں، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ رب نے فرمایا اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھا آپ نے اس نبی کے فرامین آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں اور سنا رہا ہوں۔ خدا را اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے اندر انقلاب لائیں، اور ولیوں کی یہ جو دشمنی آپ کے دل میں بس رہی ہے، یہ جو بغض آپ کے دلوں کے اندر بسا ہوا ہے، اس کو نکال پھینکیں اور ولیوں سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ یقین جانیں جب آپ ولیوں سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، پھر آپ دنیا بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ قیامت کے دن پھر آپ کو جنت نصیب ہوگی، ولیوں کا پڑوس نصیب ہوگا، کیونکہ دوسرے پارے کی آیت کریمہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ بس اللہ رب العزت نے خلاصتاً ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ کے ولی دنیا میں رہتے ہیں، رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں، بظاہر وہ دنیا سے تو چلے جاتے ہیں، کبھی انہوں نے ہمیں نہیں کہا کہ یہ کہنا کہ حضرت یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت
داتا گنج بخش ہلویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی یا علی مدد کوئی بھی اس طرح کی کسی نے نہیں کہا، لیکن وہ دنیا سے ان کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ان کا ذکر رب نے ہماری زبانوں پر جاری کر دیا۔ کیوں؟ وہ دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہے، آج ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ خدا را آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ اولیاء کرام کی صفات اور علامت بے شمار ہیں، بہت ہیں، جتنی بھی بیان کی جائے یقین مانے بہت کم ہیں، اور ان کا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بظاہر دنیا پہ آنا اور بظاہر وصال پردہ کر جانا ہمارے لیے ایک معجزہ تھا، نمونہ تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بظاہر دنیا سے جانا یہ بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ اور اسی طرح اولیاء کرام یہ بھی بہت بڑی ہستیاں ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں کا نظام اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سپرد کر دیا ہے، انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ کوئی سور لے کر کھڑا ہوا ہے، کوئی ہوائیں چلا رہا ہے، کوئی بارش برسا رہا ہے، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ طے کر رہے ہیں۔ ایسے ہی روح زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ جو روح زمین کا نظام ہے یہ ولیوں کے سپرد کر دیا ہے۔ کوئی چل پھر کر تبلیغ کر رہے ہیں، کوئی بیٹھ کر کر رہے ہیں، کوئی جس طرح ان سے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں، ولیوں سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ یہ بارہا میں یہ جو جملہ بول رہا ہوں یہ آپ ہی کا فائدہ ہے، میں تو ولیوں سے محبت کرنے والا ہوں، میری تو ان کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ اولیاء کرام کے میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی صفات اور علامت بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حضرت سیدنا امام حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں، جان لو اللہ عز و جل کے دوستوں کی کچھ ظاہری صفات اور مشہور علامات ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، سبحان اللہ۔ اولیاء کرام کی ایسی صفات ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، انبیاء اور شہداء جو ہیں وہ بھی رشک کریں گے ان کی صفات پر اور ان کی علامات پر۔ عقل مند اور نیک لوگ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی دوستی کے سبب ان کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن انبیاء کرام و شہداء اعظام علیہم الصلوۃ والسلام بھی ان کے مرتبے پر رشک کریں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کے کچھ بندے ایسے ہیں، نہ وہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ عز و جل کی طرف سے ان کو ملنے والے رتبے پر انبیاء و شہداء بھی رشک کریں گے۔ ایک شخص نے عرض کی، ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی رشتہ داری اور لین دین کے محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ اللہ عز و جل کی قسم، ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ نور کے منبروں پر جلوہ گر ہوں گے۔ جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے تو انہیں خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان ہے، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے، نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ اللہ عز و جل یاد آ جاتا ہے۔ یقین جانیں جب ولیوں کو
دیکھتے ہیں، ولیوں کی زیارت ہوتی ہے، تو یقین جانیں رب کی یاد آتی ہے کہ واقعی ہی رب ہے، اور بے شک رب ہے۔ جب ولیوں کی زیارت ہوتی ہے تو پھر اللہ کی یاد ہوتی ہے، حالانکہ ہم پہلے رب کو بھولے ہوتے ہیں۔ جب ولیوں کے دربار میں، ولیوں کے ہاں حاضر ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں رب یاد آ جاتا ہے، پھر ہم لوگ رب کو یاد کرتے ہیں۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام اپنے ہم نشینوں کو کامل ذکر اور دوستوں کو نیکی کی راہ پر لگا دیتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر اللہ عز و جل یاد آتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میرے اولیاء اور محبوب بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا چرچا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ نے حدیث مبارکہ سماعت فرمائی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اولیاء اور محبوب بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا چرچا کرتا ہوں۔ دوسرے پارے کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ کا چرچا کرتے ہیں، تو رب ہمارا چرچا کرتا ہے۔ ہم اگرچہ لوگوں کو نہیں کہہ کر جاتے، جیسے اولیاء کرام کے بارے میں مشہور ہے، یا داتا گن بخش علی اجمیری، یا غوث اعظم دستگیر، یعنی یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یا علی مدد، یعنی انہوں نے تو ہمیں نہیں کہا، لیکن انہوں نے اللہ کا ذکر کیا۔ وہ دنیا سے بظاہر تو وصال کر گئے ہیں، پردہ پا گئے ہیں، لیکن ان کا ذکر رب نے ہماری زبانوں پر جاری کر دیا۔ تو خدا را اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ یہ جو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے اندر انقلاب لائیں۔ آئیے اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، اولیاء اللہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ عز و جل یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، یہ اولیاء اللہ کی پہچان ہے کہ عام جیسے آج کل کے 2 نمبر کے پیر ہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو شمار کرواتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ ہیں۔ آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کسی شخص کو دیکھ کر جسے رب یاد آ جائے وہی اولیاء اللہ ہو سکتا ہے، وہی رب کا پسندیدہ بندہ ہو سکتا ہے، وہی رب کا محبوب بندہ ہو سکتا ہے۔ آئیے اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدتنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ عز و جل یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حقیقت ہے بزرگان دین کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہم لوگ رب کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ جب ولیوں کے دربار میں یا ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر ہمیں رب یاد آتا ہے، دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، کیسے رب کا ذکر کیا۔ آج وہ بظاہر تو دنیا سے وصال کر گئے ہیں، ایک دن ہم نے بھی جانا ہے۔ ہم بھی کیوں نہ انہی کی طرح زندگی گزاریں تاکہ لوگ ہمارے مزارات پر بھی آئیں، ہماری قبروں کی بھی زیارت کریں، اور یقین جانیں خود کو تبدیل کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں اور اپنے آپ کو سدھاریں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو نکھاریں تاکہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، اور خود بھی صحیح ہو جائیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح کریں اور اپنے رشتہ و قربا کو بھی صحیح العقیدہ بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز عقائد کے لحاظ سے بھی ہماری گفتگو ہوا کرے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ولیوں سے محبت کرنے والا بنا دے، ہم سب کو